السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فقال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ سورة البقرہ کی آیت نمبر 85 کا آخری حصہ ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ کل کے درس میں اسی آیت کی تفسیر بیان کی جا رہی تھی۔ چونکہ آیت کافی طویل ہے اس لیے اس کو دو پارٹ میں بیان کیا جا رہا ہے۔ کل کے درس میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ اہل کتاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عہد و پیمان لیا تھا کہ آپس میں خون خرابہ نہیں کرو گے، خون نہیں بہاؤ گے، اور نہ کسی کو جلا وطن کرو گے، ان کو ان کے گھروں سے نکالو گے، یہ منع کیا گیا تھا۔ اور پھر یہودیوں نے اس پر وعدہ بھی کیا، مگر یہودی مکر و فریب میں بالکل حد سے آگے بڑھ گئے اور اللہ رب العالمین کے قانون کی سخت مخالفت کی۔ حرام کھانے میں، لوٹنے میں، قتل کرنے میں، زمین میں فتنہ و فساد مچانے میں اپنا ریکارڈ توڑ دیا۔ اللہ رب العالمین نے منع کیا تھا کہ قتل مت کرنا، منع کیا تھا کہ جلا وطن مت کرنا، لیکن وہ کام کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی پوچھتا ہے، جب یہ لوگ قیدیوں کا فدیہ کھاتے تھے، یعنی اپنے ہی مذہب کے ماننے والوں کو قیدی بناتے تھے اور پھر اس کو بیچ کر کے اس کا پیسہ کھاتے تھے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کی بعض آیتوں پر ایمان رکھتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض چیزوں کو ٹھکرا دیتے ہو، انکار کر دیتے ہو، نہیں مانتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ کسی کو نکالنا مت، قتل مت کرنا، لیکن یہ دونوں کام کیے، اور اس پر مستداد یہ کہ اپنے ہی لوگوں کو قیدی بنائے، اپنے ہی لوگوں کو، اپنے ہم فکر، اپنے ہی ہم جماعت، ہم پلہ، ہم مذہب کو قیدی بنایا اور پھر اس کو بیچ دیا، اس کا پیسہ لے کے کھا گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں تم تورات کی بعض آیتوں کو مانتے ہو اور تورات ہی کی بعض آیتوں کو ٹھکرا دیتے ہو، یہ کیا بات ہے؟ جب یہ تسلیم کرتے ہو کہ تورات اللہ کی نازل کردہ شریعت ہے، اللہ کی کتاب ہے، تو اس کے ساتھ یہ سوتیلا سلوک کیوں کہ جو سمجھ میں آیا، جو ان کی طبیعت کے موافق ہے مان لیا، جہاں ان کی طبیعت اور مزاج کے خلاف اس کو ٹھکرا دیا۔ تو دین اور شریعت میں ایسا نہیں چلتا ہے کہ ہم کو جو اچھا لگتا ہے ہم مان لیں، اور جو ہماری طبیعت پر شاق ہے، مشکل ہے، دشوار ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس کا انکار کر دیں، اس سے ہٹ جائے۔ اللہ رب العالمین یہی کہہ رہا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، اور وتکفرون ببعض، اور ایک دوسرے کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، کیا بدلہ ہوگا جو ایسا تم میں سے کرے، یعنی جو اس طرح کی حرکت کر رہا ہے، کیا بدلہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الا خزي في الحياة الدنيا،
مگر اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، دنیا میں ذلت ہے، بربادی ہے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، تم میں سے جو ایسا کرے اس کے لیے یہی سزا ہے کہ وہ دنیا میں ذلیل ہوگا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ان کو، ایسے لوگوں کو سخت عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے گا، یعنی اشارہ جہنم کی طرف ہے، یعنی جہنم میں سخت عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یعنی یہودیوں کے ہاں اس طرح کی شرارت پائی گئی، نافرمانی پائی گئی، تو اب جب یہ شرارت اور نافرمانی پائی گئی کہ وہ حرام خوری مبتلا ہو گئے، قتل و غارت کی گری مبتلا ہو گئے، نافرمانی مبتلا ہو گئے، منمانی میں مبتلا ہو گئے، اور شریعت کی دھجیاں اڑانے لگے، تورات کی مخالفت کرنے لگے، تورات کی بعض آیتوں کو مانا اور بعض آیتوں کو پس پشت ڈال دیا، انکار کر دیا، نہیں عمل کیا، نہیں تسلیم کیا، ٹھکرا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وعید نازل کر رہا ہے کہ تم میں سے جو ایسا کرے گا، کر رہا ہے، سمجھ جاؤ کہ اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے ذلت و رسوائی ہے۔ اور ذلت و رسوائی کیسے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی یہودی جو فتنہ فساد میں بالکل حد سے آگے بڑھ چکے تھے، ایک ایک قبیلوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفایا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی درگت بنائی، ایسی کنڈیشن ان کی ہو گئی کہ اب نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ان کو مدینہ سے ذلت و رسوائی کے ساتھ نکلنا پڑا، مدینہ چھوڑنا پڑا، ذلیل ہوئے، خار ہوئے، بدنام ہوئے، اور ان کے لیے تباہی ہوئی۔ کیوں یہ سب عذاب اور یہ پریشانی، یہ ذلت و رسوائی کیوں ان کے ساتھ ایسا ہوا؟ سبب کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کی شریعت کے ساتھ بغاوت کرتے تھے۔ اللہ نے کہا نا کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ غافل نہیں ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی پکڑ بہت سخت ہے، تو دنیا کے اندر بھی رسوائی، اور پھر یہ کہا گیا کہ آخرت میں قیامت کے دن سخت عذاب میں داخل کیا جائے گا۔ کیوں ان کو سخت عذاب میں داخل کیا جائے گا؟ ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی بغاوت کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، شریعت بگاڑنے کی وجہ سے، شریعت کا انکار کرنے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے یہ سخت عذاب کے مستحق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہودیوں کی بری روش سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، دنیا میں جب تک زندہ رکھے، ایمان اور توحید پر قائم رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ہوتے ایمان کی حالت میں ہمیں یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔